شیخ چلی اور جنات کی شہزادی۔ شیخ چلی جتنا زیادہ سست، کاہل اور کام چور تھا، اس سے کہیں زیادہ سیدھا سادہ اور بھولا بھالا نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے کسی نے اس کی دشمنی ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ گویا دنیا میں اس کا کوئی دشمن نہ تھا، لیکن شیخ چلی ایک چیز کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، اور وہ دشمن تھا کام۔ جی ہاں، کام کاج سے اس کی دشمنی تھی، اور وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی اسے کام کرنے کو کہتا تو وہ ڈر جاتا۔ کام کاج کرنے میں اسے موت نظر آتی تھی۔ وہ فاقے کر سکتا تھا، لیکن کوئی کام کر کے 2 وقت کی روٹی کمانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ صبح سے بھوکا تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا تو کھاتا۔ جب بھوک سے آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگی تو مجبوراً گھر سے نکلا اور بازار میں جا کھڑا ہوا۔ لوگ آ جا رہے تھے، وہ بھیک مانگنے لگا۔ ایک روٹی کا سوال ہے، بابا اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو، صبح سے بھوکا ہوں بابا۔ اتفاق سے اس کا ایک پڑوسی وہاں سے گزرا۔ اس نے شیخ چلی کو بھیک مانگتے دیکھا تو رک گیا اور غصے سے کہنے لگا، شیخ چلی، لعنت ہو تجھ پر، بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اچھے خاصے موٹے تازے جوان ہو، کوئی کام کرو۔ جاؤ بھائی جاؤ، میں مفت میں بھیک نہیں مانگ رہا، کام کر رہا ہوں۔ شیخ چلی نے منہ بنا کر جواب دیا۔ او، کون سا کام کر رہے ہو؟ پڑوسی نے حیرت سے پوچھا۔ بھیک مانگنے کا کام، شیخ چلی نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کام کرنا بھیک مانگنے کو کہتے ہیں تو تمہیں یہ کام مبارک ہو، پڑوسی نے جل بھن کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر کسی نے شیخ چلی کو بھیک نہ دی۔ بھلا اچھے بھلے صحت مند اور نوجوان کو کون بھیک دیتا؟ اتنے میں وہاں سے ایک تاجر کا گزر ہوا۔ اس نے شیخ چلی کو دیکھا تو رک کر بولا، نوجوان، کھانا کھاؤ گے؟ بہترین اور لذیذ کھانا ہے۔ کیوں نہیں، کھانے کے لیے ہی تو یہاں مکھیاں مار رہا ہوں جناب، شیخ چلی نے خوش ہو کر کہا۔ اچھا تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، تاجر نے مسکرا کر کہا، اور شیخ چلی خوشی خوشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ تاجر اسے لیے شہر سے باہر آیا۔ وہاں سایہ دار درختوں کے نیچے اس کے مال تجارت سے لدے چند اونٹ موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر تاجر نے ایک اونٹ پر محفوظ کھانا نکالا اور شیخ چلی کو دیا۔ شیخ چلی بھوکا تو تھا ہی، وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ تاجر نے شیخ چلی سے کہا، تم کھانا کھاؤ اور میرے اونٹوں کا دھیان رکھو، میں ذرا بازار جا رہا ہوں، میری واپسی تک کہیں مت جانا۔ بہت بہتر جناب، شیخ چلی نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ تاجر واپس آ کر شہر کی طرف چل دیا۔ شیخ چلی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شیخ چلی پر کھانے کا خمار طاری ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہوتی چلی گئی اور بالآخر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس طرف چند ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ انہوں نے مال اسباب سے لدے اونٹ دیکھے تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، جبکہ شیخ چلی بے خبر سو رہا تھا، جو پرانے لباس کی وجہ سے نوکر معلوم ہوتا تھا۔ کیوں نہ اس نوکر کو قتل کر دیا جائے؟ ایک ڈاکو نے کہا۔
نہیں، یہ سو رہا ہے، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتا سکے گا، اس لیے اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، ہاں، ہمیں مال سے غرض ہے، اس غریب کے خون میں ہاتھ بھرنا بیکار ہوگا۔ تیسرا بولا، چنانچہ انہوں نے اونٹ کھولے اور انہیں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ شیخ چلی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ تاجر، جس کا نام شیخ عدنان تھا، بازار سے لوٹا تو اپنے اونٹوں کو غائب پا کر پریشان ہو گیا۔ شیخ چلی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اس نے شیخ چلی کو بیدار کیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اونٹ کہاں ہیں؟ عدنان تاجر نے اس سے پوچھا۔ کون سے اونٹ جناب؟ شیخ چلی نے حیران ہو کر جواب پوچھا۔ وہی جن پر مال ادا ہوا تھا اور میں تمہیں ہدایت کر گیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا۔ تاجر نے غصے لہجے میں کہا، مجھے تو معلوم نہیں، میں تو سو رہا تھا۔ شیخ چلی بولا، کہیں چرنے درنے چلے گئے ہوں گے، آ جائیں گے ابھی۔ الو کے پٹھے، میں انہیں باندھ کر گیا تھا، یقیناً انہیں ڈاکو لے گئے ہوں گے۔ تاجر غرایا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے جناب؟ قصور ڈاکوؤں کا ہوا نا؟ شیخ چلی نے معصومیت سے کہا۔ بکواس مت کرو، تاجر دانت پھنستا ہوا بولا، میں نے تمہیں اسی لیے کھانا کھلایا تھا کہ تم میری غیر حاضری میں میرے اونٹوں کی حفاظت کرو گے، لیکن تم سو گئے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ شیخ چلی بولا، آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا نام شیخ چلی ہے اور کوئی کام کرنا میرے مزاج کے خلاف ہے اور کوئی کام کرنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ او کم بخت گدھے، تم پہلے ہی مجھے یہ بات بتا دیتے تو میرے اونٹ چوری نہ ہوتے۔ تاجر سر پیٹ کر بولا، اور آپ پہلے ہی مجھ سے پوچھ لیتے تو میں اور آپ پہلے ہی مجھ سے پوچھ لیتے تو مجھ پر خفا ہوتے۔ شیخ چلی بولا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ ہائے میرا دل، تاجر آنسو بہاتا ہوا بولا، اب میں کیا کروں جو گھر میں بھوکا بیٹھ کر میں کیا کرتا ہوں؟ شیخ چلی نے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ تاجر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ صبر کرتا ہوں، شیخ چلی نے کہا، صبر کرتا ہوں کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شیخ چلی نے سادگی سے کہہ دیا، بکواس مت کرو، میرا مال لٹ گیا اور میں صبر کروں؟ اب تو مجھے بھی بھوکوں مرنا پڑے گا۔ وہ دھاڑ، ہائے، وہ رونے لگا، نہیں، آپ صبر کریں تو میں بھوکے نہیں مریں گے، پھل کھا کر مریں گے۔ شیخ چلی جلدی سے کہا، پھل کون سے پھل؟ تاجر نے چونک کر پوچھا۔ صبر کے پھل، سنا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ پھل خدا تعالی جنت کے باغ سے توڑ کر دیتا ہے۔ شیخ چلی نے بتایا، ویسے کبھی آپ نے جنت کا باغ دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن تم قید خانے کی دیواریں ضرور دیکھو گے، احمق آدمی۔ تاجر نے غضبناک ہو کر کہا، چلو میرے ساتھ۔ بہتر، لیکن جانا کہاں ہے؟ شیخ چلی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ شاہی دربار، تاجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ اچھا، شیخ چلی نے حیرت سے کہا، کیا ہماری وہاں دعوت ہے؟ یہی سمجھ لو، تاجر نے جل کر کہا، ایسی دعوت کہ ساری عمر کھاتے رہو گے۔ نہیں، میں تو کھانا کھاؤں گا، دعوت بھی بھلا کھانے کی چیز ہے؟ شیخ چلی نے مسکرا کر کہا، بس خاموشی سے چلتے رہو ورنہ اتنا ماروں گا کہ جان نکل جائے گی۔ تاجر گرایا، کس کی؟ آپ کی؟ شیخ چلی نے چونک کر پوچھا۔ یہ بری بات ہے، یہ سراسر خودکشی ہوگی، اونٹ ڈاکو چرا کر لے گئے، مجرم ڈاکو ہیں، آپ خود کو ماریں گے؟ تاجر نے اس کی بات سن کر دانت پیسے۔
پھر اس نے خود ہی خاموش ہو جانا بہتر سمجھا۔ شیخ چلی نے کبھی دوبارہ کوئی بات نہ کی، لیکن وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ تاجر اسے دعوت کھلانے شاہی دربار لے جا رہا ہے۔ یہاں سے آگے ہم اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے۔